بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر میں تعریفات اولیہ کا بیان چل رہا ہے، یعنی کچھ ابتدائی اور بنیادی اصطلاحات کا بیان۔ تو تقریباً 6 اصطلاحات معقول میں گزر گئیں، آپ ان کی تعریف اور تفصیل خوب اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ 7ویں اصطلاح فرماتے ہیں الاسناد۔ اسناد کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں الاسناد لہو معنی، یعنی اسناد کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی عزو الحدیثی الی قائدہ مسندن، سند کے ساتھ کسی حدیث کو اس کے قائل کی طرف منسوب کر دینا، اس کو اسناد کہتے ہیں۔ سند کے ساتھ حدیث کو اس کے قائل کی جانب منسوب کر دینا اسناد کہلاتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن وہو بہذا المعنی مرادف للسند۔ اور اسناد کا دوسرا معنی ہے رجال اور راویوں کا وہ سلسلہ جو متن تک پہنچاتا ہے۔ راویوں اور رجال کا وہ سلسلہ جو متن تک پہنچاتا ہے، ہوتا ہے نا ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے، سلسلہ رجال، سلسلہ روات، جو متن تک ہم کو پہنچاتا ہے، اسی کو اسناد کہتے ہیں۔ کہتے ہیں وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى مُرَادِفٌ لِلسَّنَد، اسناد اس معنی کے اعتبار سے سند کا مرادف ہے، کیونکہ سند جو اسے کہتے ہیں سلسلہ روات کو جو متن تک پہنچاتا ہے، اور اسناد کا بھی یہ دوسرا معنی یہی ہے۔ تو اس دوسرے معنی کے لحاظ سے اسناد سند کے مرادف ہے۔ 8ویں اصطلاح دیکھیے السند۔ سند کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں السند لغتاً المعتمد، سند کا لغوی معنی ہے المعتمد، یعنی وہ چیز جس پر اعتماد کیا جائے، بھروسہ کیا جائے، اس کو سند کہتے ہیں۔ آپ جب پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، آپ کو ایک پرچہ دیا جاتا ہے، ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، اس کو سند کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے اس کے ذریعے کہ ہاں آپ مستند باضابطہ عالم یا عالمہ ہیں۔ تو سند کا معنی لغت میں کیا ہے؟ المعتمد، یعنی جس پر بھروسہ کیا جائے، جو قابل اعتماد ہو وہ۔ وَسُمِّيَ لِذَلِكَ، اب یہ کہ جو حدیث کی سند ہوتی ہے، سلسلہ روات ہوتا ہے، اس کو سند کا نام کیوں رکھا؟ اس کا حدیث کا جو سلسلہ روات ہوتا ہے، راویوں کا سلسلہ، اس کا نام سند کیوں رکھا؟ تو کہہ رہے ہیں اس کا نام سند اس لیے رکھا کیونکہ حدیث اسی کی جانب منسوب ہوتی ہے، اور حدیث اسی پر اپنا اعتماد رکھتی ہے۔ اگر کسی حدیث کے ساتھ سند نہ ہو تو اس حدیث پر اتنا اعتماد نہیں ہوتا ہے جتنا اعتماد اور بھروسہ سند والی حدیث پر ہوتا ہے۔ تو چونکہ وہ بھروسہ دلاتی ہے، بھروسے کا سبب بنتی ہے، اس لیے اس سلسلہ روات کو سند کہا جاتا ہے۔ السند لغتاً المعتمد، سند کا لغوی معنی وہ ہے جس پر بھروسہ کیا جائے۔ وہ سمیہ لذالک، اور سند کا نام سند اس لیے رکھا گیا لأن الحدیث یستند الیہ ویعتمد علیہ، اس لیے کہ حدیث اسی کی جانب منسوب ہوتی ہے اور اسی پر اعتماد کرتی ہے۔ اصطلاحاً سلسلۃ الرجال الموصلۃ الی المتن، اور سند کا اصطلاحی معنی راویوں کا وہ سلسلہ جو متن تک پہنچاتا ہے۔ اب متن کس کو کہیں گے؟ نمی اصطلاح دیکھیے المتن، متن کس کو کہتے ہیں؟ لغتاً ما صلب وارتفع من الارض، متن لغت میں زمین کے اس حصے کو کہتے ہیں جو ابھرا ہوا اور سخت ہو، وہ متن کہلاتا ہے۔ انسان کی پیٹھ کو بھی متن کہتے ہیں، کیونکہ پیٹھ جو ہے مضبوط ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے۔
ہے نا؟ تو زمین کا ابھرا ہوا جو ٹھوس حصہ، مضبوط حصہ ہوتا ہے، اس کو متن کہتے ہیں. یہ لغوی معنی ہے. المتن لغتن ما صلوبہ وارتفع من الارض. متن لغت میں زمین کے اس حصے کو کہتے ہیں جو ٹھوس و مضبوط اور بلند ابھرا ہوا ہو. اصطلاحاً ما ينتہی الیہ سند من الکلام. اور سند اصطلاح میں اس کلام کو کہتے ہیں جس پر سند ختم ہو جاتی ہے. انفلا 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 اخبرنا حدثنا کا جو پورا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جو شروع ہوتا ہے وہ متن ہے، کیونکہ اس پر راویوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. تو سند کا اصطلاحی معنی کیا ہوا؟ متن کا اصطلاحی معنی، متن وہ کلام ہے جس پر سند ختم ہوتی ہے، اختتام پذیر ہوتی ہے. 10ویں اصطلاح المسند. مسند کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں لغتاً اسم مفعول من اسند الشیء، من اسند الشیء الیہ بمعنی عزاہ و نسبہ الیہ. مسند یہ لغت میں اسم مفعول کا صیغہ ہے اور یہ ماخوذ ہے اسند الشیء الیہ. اسند الشیء الیہ کب بولیں گے؟ اذا عزاہ و نسبہ الیہ، جب کوئی چیز کسی چیز کی طرف منسوب کر دی جائے، اس کی نسبت کسی کی طرف کر دی جائے تو کہا جائے گا اسند الشیء الیہ، شے اس کی جانب منسوب کر دی گئی. تو اسی سے ماخوذ ہے المسند. تو مسند کا معنی ہوا وہ چیز جس کو منسوب کیا جائے، جس کی کسی کی طرف اسناد کی جائے. لغت میں یہ معنی ہوا. المسند لغتاً اسم مفعول. مسند لغت میں اسم مفعول ہے اور یہ ماخوذ ہے اسند الشیء الیہ سے. اور اسند الشیء الیہ کا مطلب ہے عزاہ و نسبہ الیہ، کہ اس نے اس چیز کو منسوب کیا، اس نے اس کی طرف نسبت کی. اصطلاحاً لہو ثلاثۃ معانی. اور اصطلاح میں مسند کے 3 معنی ہیں. ٹھیک ہے، اصطلاح میں مسند کے 3 معنی ہیں. پہلا معنی کل کتاب جمع فیہ مرویات کل صحابی علی حدۃ. پہلا معنی ہر وہ کتاب جس میں ہر ایک صحابی کی روایت کو علیحدہ علیحدہ جمع کیا گیا ہو، اس کتاب کو مسند کہتے ہیں. یعنی پہلے سب حضرت ابو ہریرہ کی روایت، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت، پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت، پھر حضرت عمر ابن خطاب کی عبارت اور روایتیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو جیسے ہر ایک صحابی کی روایتیں علیحدہ علیحدہ جس کتاب میں بیان کی گئی ہوں، مخلوط ملا کر نہیں سب، اس کو مسند کہتے ہیں. کل کتاب جمع فیہ مرویات کل صحابی علی حدۃ. ہر وہ کتاب جس میں ہر ایک صحابی کی مرویات علیحدہ جمع کی گئی ہوں وہ مسند ہے. ایک معنی. دوسرا معنی الحدیث المرفوع المتصل سندن. وہ حدیث مرفوع جس کی سند متصل ہو، اس کو بھی مسند کہتے ہیں. تیسرا معنی ان یراد بہ السند. تیسرا معنی یہ ہے کہ کبھی مسند سے سند مراد ہوتی ہے، مسند سے سند مراد ہوتی ہے. فیکون بہذا المعنی مصدر میمیہ. کہہ رہے ہیں اس معنی کے اعتبار سے لفظ مصدر، لفظ مسند یہ مصدر میمی ہوگا، یعنی وہ مصدر جس کے شروع میں میم آتی ہے. تو ٹھیک ہے، تو یہ 3 معنی ہیں. 11ویں چیز دیکھیے المسند، نون کے کسرے کے ساتھ. مسند کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہوا من یروی الحدیث بسندی سواء کان عنده علم به ام لیس له الا مجرد الروایت. 3 والا یہ متن والا جو متن ہے وہ والا. مسند والا، مسند کا تیسرا.
مسند کی اصطلاحی 3 معنی بیان کیے تھے، اس میں تیسرا معنی یہ ہے کہ ان یرادہ بہ سند، کہ کبھی مسند سے سند مراد لے لی جاتی ہے، یعنی لفظ مسند کا اطلاق سند پر کر دیا جاتا ہے، اور جب مسند سے یہ معنی مراد لیں گے تو اس معنی کے لحاظ سے مسند سند کے مرادف ہو جائے گا، یعنی جو معنی سند کا تھا وہی معنی مسند کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ 11واں المسند، مسند کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہوا من یروی الحدیث بسندی سواء کان عنده علم به ام لیس له الا مجرد الروایت۔ مسند اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی سند سے حدیث روایت کرے، جیسے کہ میں ابھی اپنی سند سے حدیث روایت کرنے لگوں تو مجھے مسند کہا جائے گا۔ اب چاہے اسے اس حدیث کا علم ہو یا اسے اس حدیث کا علم نہ ہو، صرف روایت کرنا کی اجازت ہو اس کے پاس، ایک ہوتا ہے حدیث کا علم، ایک ہوتا ہے حدیث کی روایت کی اجازت۔ حدیث کا علم روایت اور درایت کے لحاظ سے ہونا یہ محدثین کا کام ہے، ان کے پاس عظیم علم ہوتا ہے حدیث کا، اور باقی جو اس درجے کے نہیں ہوتے ہیں انہیں صرف حدیث کو آگے بڑھانے کے لیے روایت کی اجازت ہوتی کہ آپ روایت کر دیں اس حدیث کو۔ تو کہنا چاہے اس کے پاس حدیث کا علم ہو یا صرف اس کے پاس روایت کی اجازت ہو، بہرحال اگر وہ اپنی سند سے حدیث بیان کر رہا ہے تو اس کو مسند کہا جائے گا۔ ہوا من یروی الحدیث بسندی، مسند وہ ہے جو اپنی سند سے حدیث بیان کرے، سواء کان عنده علم به ام لیس له الا مجرد الروایت، چاہے اس کے پاس حدیث کا علم ہو یا اس کے پاس صرف روایت کی اجازت ہو۔ المحدث، محدث کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہوا من یشتغل بعلم الحدیث روایتا و درایا ویطلع علی کثیر من الروایات و احوال رواتها۔ فرماتے ہیں محدث وہ ہے من یشتغل جو مشغول ہو بعلم الحدیث، علم حدیث میں، روایتوں و درایت، روایت اور درایت کے اعتبار سے، یعنی روایت اور درایت کے اعتبار سے وہ علم حدیث میں مشغولیت رکھتا ہو، حدیث کی روایت بھی کرتا ہو اور حدیث کی درایت بھی کرتا ہو، یعنی حدیث کے اندر جو علوم و فنون ہیں ان کو وہ جانتا بھی ہو، مسائل ان احادیث سے کن کن چیزوں پر روشنی پڑ رہی، کن مسائل پر روشنی پڑ رہی ہے، اس حدیث کی فنی حیثیت کیا ہے، یہ سب باتیں جانتا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری روایات پر وہ اطلاع رکھتا ہو اور ان روایت کے جو راوی ہیں ان کے بارے میں خبردار ہو، جانتا ہو، تو ایسے شخص محدث کہلائے گا۔ ہوا من یشتغل بعلم الحدیث روایتا و درایا، محدث وہ ہے جو علم حدیث میں مشغولیت رکھتا ہو روایت اور درایت کے اعتبار سے، ویطلع علی کثیر من الروایات و احوال رواتیہا، اور بہت ساری روایتوں اور ان کے راویوں کے احوال پر مطلع ہو۔ 13ویں اصطلاح دیکھیے، الحافظ۔ محدثین میں بھی حافظ ہوتے ہیں، لیکن وہ حافظ نہیں جو ہمارے یہاں حافظ قرآن کو حافظ کہا جاتا ہے، بلکہ محدثین میں ایک درجہ ہے حافظ کا، ایک درجہ ہے حاکم کا، ایک درجہ امیر المومنین فی الحدیث کا، ایک درجہ ہے حجت کا، ہے نا، ایک درجہ ہے صدوق کا، ایک درجہ ہے ثقہ کا، یہ سب محدثین کے درجات ہیں۔ تو جو حافظ کا درجہ ہوتا ہے تو اس حافظ کا کیا مطلب ہے، کیا تعریف ہے، کسے حافظ کہیں گے، کس محدث کو حافظ کہیں گے؟ کسی کو بھی حافظ الحدیث کہہ دیں گے کہ صاحب یہ حافظ حدیث ہے نا۔ اب تو بہت سارے لوگوں کو کہہ دیا تھا حافظ احادیث کثیرہ، جس نے 4 حدیث یاد کر لی عربی متن کے ساتھ اور 2-4 تقریروں میں اس کو بیان کر دیا تو وہ حافظ احادیث کثیرہ ہو گیا۔ لیکن محدثین کے اصطلاح میں حافظ الحدیث کسے کہتے ہیں وہ آپ سنیے۔ 13ویں اصطلاح الحافظ، فیہ قولان، حافظ کے معنی کے بارے میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول مرادف للمحدثی عند کثیر من المحدثین، حافظ محدث کا مرادف ہے، یعنی جو معنی مطلب محدث کا ہے
وہی معنی مطلب حافظ کا ہے اندا کثیر من المحدثین، اکثر محدثین کے نزدیک، یعنی حافظ محدث کا مرادف ہے اکثر محدثین کے نزدیک، یعنی اکثر محدثین کی یہی رائے ہے کہ حافظ اور محدث کا ایک ہی مطلب ہے، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک قول۔ وقیلا ہوا ارفع درجۃ من المحدث بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة اکثر مما يجهله، اور ایک قول یہ ہے کہ حافظ محدث سے بلند درجہ ہوتا ہے اس طور پر کہ ہر طبقے میں جن چیزوں کو وہ جانتا ہے ان وہ زیادہ ہوتی ہیں اس سے جس کو وہ نہیں جانتا ہے۔ آگے سمجھ، حافظ کا درجہ محدث سے بلند ہوتا ہے اس طور پر کہ ہر طبقے میں، ہر شعبے میں جن چیزوں کو وہ جانتا ہے ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ نہیں جانتا ہے، یعنی وہ اکثر چیزوں کو جانتا ہے اور تھوڑی کم چیزیں، مختصر چیزیں اس کے علم سے باہر ہوتی ہیں، ہے نا، وہ شخص حافظ کہلاتا ہے۔ وکیلا ہوا ارفع درجۃ من المحدث، اور کہا گیا ہے کہ حافظ محدث سے بلند درجہ ہے، بحیث یکون ما یعرفه فی کل طبقۃ اکثر مما یجهله، اس طور پر کہ ہر طبقے میں وہ چیزیں جنہیں وہ جانتا ہے اس سے زیادہ ہوتی ہیں جس کو وہ نہیں جانتا ہے۔ چودہویں اصطلاح ہے حاکم۔ حاکم کس کو کہتے ہیں؟ محدث کب حاکمیت کے درجے پر پہنچے گا، کب اس پر حاکم کا اطلاق کرنا صحیح ہوگا؟ تو حاکم کی بھی تعریف یہاں سے کرتے ہیں شارح، فرماتے ہیں الحاکم ہوا من احاطہ علما بجمیع الاحادیث، حافظ وہ ہے کہ جو تمام احادیث کے علم کا احاطہ کیے ہوئے ہو، یعنی جس کے علم میں تمام احادیث ہوں، بس بہت مختصر احادیث، بہت قلیل احادیث اس کے حافظے سے خالی ہوں جسے وہ نہیں جانتا ہو، ورنہ جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب کو جانتا ہو تو وہ حاکم ہے۔ الحاکم ہوا من احاط علما بجمیع الاحادیث، حاکم وہ ہے کہ جس کا علم تمام احادیث کو محیط ہو، لا حتی لا یفوتہ منہا الا یسیر، یہاں تک کہ احادیث میں سے اس سے فوت نہ ہو مگر بہت تھوڑی سی حدیث ہے۔ ھذا علی رأی بعض اہل علم، کہنا حاکم کی یہ تعریف بعض اہل علم کی رائے کے مطابق ہے کہ انہوں نے اس میں یہی کہا ہے۔